میں نہیں کرپشن کا الزام لگاتا کسی پر، لیکن یہ خود فیصلہ کر لے پاکستان کے عوام کے کرپشن ہے یا نااہلی ہے۔ دونوں صورت میں قیمت پاکستان کے عوام نے ادا کی ہے۔ کابینہ کے ممبر خواجہ آصف صاحب، انہوں نے خود اسمبلی میں فلور پر کہا ہے کہ کرپشن حد سے بڑھ گئی۔ اس پر بجائے کابینہ نوٹس لیتی یا پارلیمان نوٹس لیتا، ایک اور وزیر صاحب ان پہ حملہ آور ہو گئے۔ یہ آج ملک کے کابینہ، ملک کے لیڈرشپ کی یہ حالت ہے۔ اگر اس ملک میں کوئی حکومت ہوتی، کوئی وزیر اعظم ہوتا، اس وزیر کو کہتا جو ایک سینئر منسٹر پر حملہ آور ہوا پارلیمنٹ کے فلور پر کہ سیدھے گھر جاؤ۔ کابینہ اس طرح نہیں چلتی، حکومتیں اس طرح نہیں چلتی۔ میں اس معاملے میں فریق نہیں ہوں، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے حکومت کے چلنے کا۔ ایک طرف کابینہ کی یہ حالت ہے کہ 300 سے 400 ارب کا بوجھ پاکستان کے عوام پر لاد دیا اور اس کے ختم ہونے کا کوئی نظر نہیں آتی جگہ۔ آج بھی کوشش ہوتی ہے کہ بازار میں 175 روپے کی بیچیں، لیکن جو ریٹیلر جو 185 کی خود چینی لے رہے تو 175 کی کہاں سے بیچے گا؟ تو چینی نایاب ہو جاتی ہے، چینی پھر بلیک مارکیٹ ہوتی ہے۔ یہ معاملات ہیں جو آج پاکستان کے عوام اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ وہ گورننس ہے، یہ وہ انکمپٹنس ہے، یہ وہ عوام کے معاملات سے عدم توجہی ہے۔ یہاں پالیسیاں بنتے بنتے مہینے سالوں لگ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے فیصلے جو ہیں، جو عوام کو ریلیف دیتے ہیں، جو ملک کو فائدہ دیتے ہیں، وہ پڑے رہتے ہیں۔ لیکن چینی کی ایکسپورٹ 5 لاکھ ٹن کا فیصلہ ایک دن میں مانیٹرنگ کمیٹی بھی کابینہ کی کرتی ہے، ECC بھی کرتی ہے، کابینہ بھی کرتی ہے۔ یہ آج ہمارے ملک کی کیفیت ہے۔ ابھی اگلے ہفتے آپ کو گندم کا بھی بتائیں گے، مزید باتیں بھی بتائیں گے۔ یہ ہمیں شوق نہیں ہے یہ بات کرنے کا، لیکن آخر نہ پارلیمان ملک کے عوام کی بات کرتا ہے، نہ حکومت کرتی ہے، نہ اپوزیشن کرتی ہے۔ کوئی تو بات کرنے والا ہو۔ تو ہم نے، عوام پاکستان نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ جہاں بھی یہ خرابیوں کی ایک لسٹ ہے اس ملک کے اندر، لاپرواہی جو ہے، لاپرواہی سے بری، فیصلہ نہ کرنے سے برا کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آج حکومت مان لے نا، ڈپٹی پرائم منسٹر کھڑے ہو کے مان لے ہم سے غلطی ہو گئی، چلے ہم مان لیتے ہیں یار آپ سے غلطی ہو گئی۔ لیکن یہ جو لاپرواہی ہے، مستقل لاپرواہی ہے، اس کا ذمہ دار کون؟ جناب سر ایک تو یہ بتا دیں، جس طرح آپ نے بھی بتایا ہے، بار بار آپ نے نااہلی کہی ہے، کرپشن کی ہے، آپ نہیں سمجھتے یہ کہ پلاننگ تھی؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مل مالکان کو اتنے 100 ارب پہنچایا گیا، تو یہ پلاننگ بھی کے زمرے میں آتا ہے یا کرپشن ہے نمبر 1؟ دوسری آپ یہ بات بتا دیں کہ چینی کی قیمت ہو، اس ملک میں نہ صحافت ہے، نہ عدالت ہے، نہ چینی ہے، نہ چینی اور چینی ہے مہنگی ہے، لیکن آج تو آٹا بھی نہیں مل رہا۔ اس ملک میں انصاف تو مہنگے داموں بھی نہیں مل رہا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ کب آپ لوگوں کے لیے نکلیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں پریس کانفرنس کرنے سے یا ٹی وی پہ بیٹھ کے گفتگو کرنے سے چینی کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، یا جب اس ملک کے اوپر جو ظلم اور جبر اور جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ان پریس کانفرنس سے ختم ہوتا ہے دنیا کے اندر؟ یہ ذرا بتا۔ جی اسی سے ختم ہوتا ہے۔ ہم باہر نکلے ہیں نا، بات کی ہے نا، کسی اور نے بات کی ہے؟ کسی نے چینی کی بات کی ہے کہ اس ملک کے عوام سے جو پس رہے ہیں ان پہ مزید آپ 300-400 ارب کا بوجھ ڈال دیں؟ بات تو کر دی ہے نا، پارلیمان میں ہونی چاہیے تھی۔ جمہوریت میں یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اگر حکومتیں نمائندہ ہوں، عوام کی فکر ہو، تو وہ کسی کی بات سن کر جواب دیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، یار کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے نااہلی تھی، ٹھیک ہے، انسان ہے، خطا ہو گئی۔ لیکن یہ آپ مستقل خطا ہی کیے جا رہے ہیں۔ کمیٹی موجود ہے، اگر پوری کابینہ جو ہے وہ چینی کی قیمت کنٹرول نہیں کر سکتی، پھر وہ کیا کام کرے گی؟
سر یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے تو احتساب کی کیا صورتحال ہے؟ میں کیوں نوٹس نہیں لے رہا ہے اس صورتحال کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اتنا لاس ہو رہا ہے قوم کو ملک کو اور لوگوں کو غیر خاموش ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میرے بھائی نے آپ سے سوال کیا آپ کی نیت نہیں ہوئی, کیا آپ صرف اس پریس کانفرنس تک محدود ہیں یا کوئی کمپین آپ چلائیں گے کہ یہ جو قیمتیں بڑی بڑھ رہی ہیں یا کرائم سبھی ہے یا قیمت چینی کی بڑھ رہی ہے اس کو آگے لے کے چلیں گے؟ کیونکہ ایک دفعہ جو بتایا کہ بھٹو صاحب جب انہوں نے یوہان کے دور میں رائز کیا تھا تو چینی ایک بڑا فیکٹر تھا اس کو, تو آپ بھی اس کو کمپین چلائیں گے یا نہیں آگے؟ دیکھیے یہ کیمپین کا حصہ ہی ہے نا کہ ہم نے بات کر دی ہے, عوام کے سامنے بات رکھ دی ہے. یہ نقصان نہیں ہے حکومت کا, یہ نقصان عوام کا ہے. یہ پیسہ عوام کی جیب سے مل مالکان کی جیب میں جا رہا ہے. اس میں حکومت کا سیلز ٹیکس بھی چوری ہو رہا ہے, وہ علیحدہ بات ہے. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے, جمہوریت میں ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ پہلے دن ہی ہر مسئلے پر سڑک پر نہیں نکل پڑتے, آپ بات کرتے ہیں, عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتے ہیں. آج ہم عوام کی بات کرتے ہیں, اپنی ذات کی بات نہیں کر رہے, اپنی جماعت کی بات نہیں کر رہے. نیب کا کام اس ملک میں کرپٹ کو بچانا ہے اور سیاسی جوڑ توڑ کرنا ہے, اور نیب کا کوئی کام نہیں ہے. نیب کے یہ 26واں سال نیب کا ہے, ان کی آپ کارکردگی دیکھ لیں. شاہد صاحب آپ نے کہا کہ حکومت نے چینی کے ایکسپورٹ کی اجازت دی. چلے عمران خان کے دور کو چھوڑیں, 2017 میں اکتوبر میں جو ہے وہ 5 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ 3 اکتوبر کو گورنمنٹ نے اجازت دی ہے ایکسپورٹ کرنے کی. آپ کو وزیر اعظم جی بالکل, اس سے پہلے دی گئی تھی. پی ڈی ایم گورنمنٹ نے نہیں, میں آپ کے میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں نا. اور پی ڈی ایم ہم نے 5 لاکھ ٹن نہیں, ہم نے چلے پی ڈی ایم گورنمنٹ میں بھی آپ منسٹر تھے, آپ جو پی سی سی ہے اس کا پارٹ تھے, اور اس میں اس وقت اجازت دی گئی. اب جب اجازت دی گئی اس میں فری طور پر آپ شامل نہیں ہیں, لیکن وہ 5 لاکھ ٹن اور پی ڈی ایم گورنمنٹ, ہم تو ہر وقت, میں تو بیٹ کرتا ہوں, مجھے پتا ہے جی, اور ہم نے رانا تنویر صاحب کو کئی مرتبہ ابھی کہا کہ آپ ایکسپورٹ کی اجازت نہ دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 140 پر ٹھیک ہے, میں اب جواب دے دوں نا. جی, ہماری جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی 13 سے 18 میں, اس میں 1 ملین ٹن سے زیادہ دی گئی تھی. جس دن ایکسپورٹ ہونا شروع ہوا تھا 54 روپے کے قریب قیمت تھی. جب ایکسپورٹ ختم ہوئی تو 52 روپے کی تھی. یہ فرق ہوتا ہے. اگر اس وقت ایکسپورٹ نہ کرتے, ملک میں سرپلس تھا, کسان کو پیسے نہ ملتے. لیکن چینی کی قیمت کنٹرول میں رکھی گئی, 2 روپے کم تھی. عمران خان صاحب کی حکومت میں 60% کا اضافہ ہوا. پی ڈی ایم گورنمنٹ میں نہ وزیر تھا, نہ میں ای سی سی کے ایسے فیصلے کا حصہ تھا. اس کے اندر میرا نہیں خیال کہ ایکسپورٹ کی اجازت چینی کی ہوئی, لیکن قیمتیں بڑھتی رہیں. اس دفعہ ایکسپورٹ کے فیصلے سے قیمتیں 50% بڑھ گئی ہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں جناب. ٹھیک ہے جی. خواجہ آصف کے حوالے سے اور حنیف عباسی کے حوالے سے آپ نے تھوڑا سا اشارتاً بات کی, لیکن بالکل بات نہیں کی. مجھے یہ کہیے گا کہ خواجہ آصف نے کرپشن کے حوالے سے بات کی, ریسنٹ جو فلاٹس کے حوالے سے بات کی, تو وہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی کمپلین کر رہے ہیں کسی سے. سر وہ حکومت کا حصہ ہے, حکومت طاقت اس ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیج ہے, طاقتور حکومت ہے, تو شکوہ وہ کس سے کر رہے ہیں؟ شکوہ تو وہی سے جیسا غریب آدمی کر رہے ہیں, انہیں تو امپلیمنٹ کرنا ہے, پریکٹیکل کرنا ہے. جس طرح حنیف عباسی کا انہوں نے رپلائی آیا ہے, اس پہ آپ کا موقف کیا ہے؟ سیکنڈ چیز سر, لندن پلان, مری پلان, یہ کافی عرصے سے آپ 2018 کے بعد یہ سیاست کی چیزیں حصہ رہی ہیں. تو سر عزرائیل فضل کا بھی آپ کو بھی کال آئی ہے کہ مری میں وائس صاحب نے کیا ہے تھوڑی سی میٹنگ کرنی ہے, کبھی ایسا ممکن ہوا ہے؟ دیکھیے میرا تعلق مری سے ہے, مجھے کسی مری پلان کا نہیں پتا. لندن میں رہائشی نہیں ہوں, اس کا بھی نہیں پتا. تو میں ایک حکومت جس طرح چلتی ہے اس کے حوالے سے میں نے ایک معاملے کا ذکر کیا. میرا اس معاملے سے ان کی ذات کسی سے تعلق نہیں ہے, لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے پارلیمان کا اور کابینہ کا اور سیاست کا. جب ایک وفاقی وزیر پارلیمان کے فلور پہ ایک بات کرتے, اس کا ایک اثر ہوتا ہے, ایک وزن ہوتا ہے. پارلیمان کے فلور پر وفاقی وزیر جب بات کرتا ہے تو وہ اپنی کابینہ کی نمائندگی کرتا ہے. چلے خواجہ صاحب نے سوچ کی عکاسی کر دی, ایک صحیح چیز کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ کرپشن ہے ملک کے اندر اور بے انتہا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جتنی شاید آج ملک کے اندر کرپشن ہے, وفاقی حکومت ہو یا صوبائی ہو, اس کی مثال شاید آپ کو پہلے نہیں ملے. تو اس کے